کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے؟ اگر اس ایک رات میں عبادت مل جائے تو 83 سال کی عبادت کا ثواب مل سکتا ہے۔ لیکن افسوس، بہت سے لوگ اس رات کو پہچان ہی نہیں پاتے اور اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ شب قدر کیا ہے، اسے لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں اور اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ شب قدر میں عبادت کی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 رمضان کی راتوں میں تلاش کرو۔ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آنے والی وہ بابرکت رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کیا جانیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت 83 سال سے زیادہ عبادت کے برابر ہے۔ یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تحفے میں کیوں دی؟ تو آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا صحابہ کرام سے ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک ایک شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا جو کہ 80 برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ جب یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور اپنی امت کی عمر کو دیکھا تو بہت رنجیدہ ہوئے اور یہ سوچا کہ وہ بہت تھوڑی ہے، اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ تو اس سے اللہ کے لاڈلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا۔ ایک حضرت ایوب علیہ السلام، دوسرے حضرت زکریا علیہ السلام، تیسرے حضرت حزقیل علیہ السلام اور چوتھے حضرت یوشع علیہ السلام، کہ یہ لوگ 80 سال تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام نے جب ان کا واقعہ سنا تو اس پر بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حیرت ہوئی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دم خدمت میں حاضر ہوئے اور سورۃ القدر سنائی کہ یہ ایک رات ہے جس میں آپ لوگ عبادت کر کے ان لوگوں کی عبادت کے ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں اور بہت سے واقعات ہیں جن کی وجہ سے یہ سورت نازل ہوئی۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اسی مبارک مہینے میں ایک ایسی عظیم رات آتی ہے جسے شب قدر یا لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ شب قدر کیا ہے، اسے لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے اور اس رات ہمیں کیا عبادت کرنی چاہیے۔ علماء کے مطابق لیلۃ القدر کہنے کی چند وجوہات ہیں۔ نمبر 1، اس رات میں اللہ تعالیٰ بندوں کی تقدیر کے فیصلے فرماتے ہیں۔ نمبر 2، اس رات کی عبادت کا درجہ اور قدر بہت زیادہ ہے۔ نمبر 3، اس رات میں اللہ کی خاص رحمتیں اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اس لیے اسے قدر والی رات یعنی لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یعنی اس رات میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ رات امن، سلامتی اور رحمتوں کی رات ہوتی ہے۔ اس بابرکت رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ نمبر 1، نماز پڑھیں، نفل نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، قیام اللیل ادا کریں۔ نمبر 2، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ نمبر 3، کثرت سے استغفار کریں۔ نمبر 4، اللہ سے دعا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا کروں، کیا دعا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے بھی معاف فرما۔ شب قدر کی خاص بات یہ ہے کہ شب قدر ایک ایسی رات ہے جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔
دعائیں قبول ہوتی ہیں، رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ جب یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی تو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوئے اور صحابہ کرام بھی خوش ہو گئے کہ اگر ہم پہلے لوگوں کی عمروں کو نہیں پہنچ سکتے تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک رات ایسی انعام میں دے دی کہ ہم اس ایک رات میں عبادت کر کے ان لوگوں کی عبادت کے ثواب کو پہنچ سکتے ہیں۔ اور جگہ جگہ احادیث کے اندر شب قدر کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ہمیں بھی اس کی فضیلت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اگر ہم جاگیں گے تو اللہ کی عبادت کریں گے، رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کے علاوہ فضول کاموں سے بچیں گے، تسبیحات کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، ذکر کریں، رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر کو لکھتا ہے، فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نصیب میں بھی بہتر فیصلہ لکھ دے۔ یہ سوچ کر عبادت کریں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو۔ اس رات میں ہم اللہ سے اپنی مغفرت کرا لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی شب قدر کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت کو حاصل کرنے والا بنائے۔ خود بھی عبادت کریں، اپنے بچوں سے عبادت کرائیں، اپنے اہل خانہ کو بتائیں کہ اس رات کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ جب ہم دوسروں کو بتائیں گے تبھی لوگوں کو اس رات کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلے گا۔ ان سب باتوں کو اور احادیث کو بیان کرنے کا میرا مقصد آپ لوگوں تک شب قدر کی فضیلت کو پہنچانا مقصد ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوب دعا کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں اور ساتھ میں مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کروں گی ایک اور اچھے موضوع کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔